سوچیں، دن دہاڑے ایک وکیل کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کے خلاف جرم نہیں، بلکہ یہ سیدھا سیدھا انصاف کے اس نظام پر حملہ ہے جس پر ہمارا معاشرہ کھڑا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر قانون کے رکھوالے ہی محفوظ نہیں تو پھر ایک عام شہری کا کیا بنے گا؟ آئیے اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے بارے میں کون سی تلخ حقیقتیں ہمارے سامنے لاتا ہے۔ آج صحافی، وکلاء اور ہر شہری فسطائیت کی زد میں ہے۔ یہ الفاظ ہیں سلمان اکرم راجہ کے، اور یہ صرف کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہری تشویش کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت ملک بھر میں محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ جملہ ہمیں اس ماحول کی سنگینی کا احساس دلاتا ہے جہاں قانون کی بالادستی پر ہی ایک بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ تو آج ہم کیا بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک وکیل کے اغوا کی کہانی سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس واقعے پر کیسا رد عمل آیا اور اس کا حال ہی میں ہونے والے انتخابات سے کیا تعلق بنتا ہے۔ ہم یہ بھی جانچیں گے کہ قانون کی کتابوں میں کیا لکھا ہے اور زمین پر حقیقت کیا ہے، اور آخر میں سمجھیں گے کہ یہ ایک کیس پورے نظام کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس کے مرکزی کردار اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے۔ تو یہ علی زمان ہیں کون؟ دیکھیں، وہ صرف ایک وکیل نہیں ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ اور بار کونسل کے رکن تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی وہ ایک سیاسی امیدوار بھی تھے، اور ان کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ الیکشن جیت چکے تھے۔ اور یہی بات، یعنی ان کا یہ سیاسی پس منظر، اس کیس کو اور بھی زیادہ پیچیدہ اور حساس بنا دیتا ہے۔ اب ذرا واقعات کی ترتیب کو دیکھیں۔ 10 فروری کو راولپنڈی کے ایک مصروف ترین چوک سے دن دہاڑے اغوا کیا جاتا ہے۔ پھر اگلے ہی دن خبر آتی ہے کہ انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ہی تشدد کے جو سنگین الزامات سامنے آئے، انہوں نے پورے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ اب یہ صرف ایک گمشدگی کا کیس نہیں رہا، بلکہ اس میں ریاستی اداروں پر سنگین سوالات اٹھنے لگے۔ ظاہر ہے، اتنے بڑے واقعے پر رد عمل تو آنا ہی تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ قانونی اور سیاسی حلقوں نے اس پر کیا کہا اور اسے کن الفاظ میں بیان کیا۔ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد کیسر نے تو اسے سیدھا سیدھا حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی عام جرم نہیں، بلکہ یہ ریاست کی اپنی بنیادی ذمہ داری، یعنی شہریوں کی حفاظت نبھانے میں ناکامی کا ثبوت ہے۔ بات صرف حکومت کی ناکامی تک ہی نہیں رکی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے اس معاملے کو ایک بڑے کینوس پر دیکھا۔ ان کے نزدیک یہ صرف قانون پر حملہ نہیں تھا، بلکہ پورے عدالتی نظام کے لیے ایک سوچنے کا مقام تھا کہ آخر اس کی بنیادیں کتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ ایک وکیل کو یوں اٹھا لیا جائے۔ اور پھر وہ بنیادی سوال سامنے آیا جو سب کے ذہن میں تھا۔ اگر انصاف دینے والے ہی غیر محفوظ ہو جائیں تو عام آدمی انصاف کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ یہ نقطہ اس واقعے کے سب سے خطرناک پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے عوام کا انصاف کے نظام پر سے اعتماد اٹھ جانے کا خطرہ۔ اچھا، یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا۔ اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے سیاسی ماحول کو بھی دیکھنا پڑے گا جس میں یہ سب کچھ ہوا۔ 2024 کے الیکشن کے بعد سے ہی پاکستان میں 45 اور 47 کی ایک بحث چل رہی ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ آئیے بالکل سادہ لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ 45 دراصل پولنگ سٹیشن کی سطح کا نتیجہ ہوتا ہے جسے بہت سے لوگ اصل اور مستند مانتے ہیں، جبکہ 47 پورے حلقے کے تمام پولنگ سٹیشنز کے نتائج کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ الزامات یہ لگ رہے ہیں کہ 45 پر امیدوار جیت رہے تھے، لیکن 47 میں مبینہ طور پر نتائج کو بدل دیا گیا، اور علی زمان کا معاملہ بھی اسی بڑے تنازع کی ایک کڑی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم نقطے پر، وہ ہے فرق۔ قانون کی کتابوں میں کیا لکھا ہے اور زمین پر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہو کہ پاکستان میں خاص طور پر وکلاء کے تحفظ کے لیے 2023 میں ایک ایکٹ بنایا گیا تھا۔ اس قانون میں تشدد کے عمل کی ایک بہت واضح تعریف دی گئی ہے، جس میں صرف مار پیٹ ہی نہیں بلکہ کسی وکیل کو ہراساں کرنا، دھمکانا یا اسے اپنا کام کرنے سے روکنا بھی شامل ہے۔ یہاں آپ قانون اور حقیقت کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف وکلاء کے تحفظ کا قانون ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ انہیں ہر قسم کے تشدد اور غیر قانونی حراست سے بچایا جائے گا۔ دوسری طرف علی زمان کے کیس کی حقیقت ہے جس میں اغوا، تشدد اور نامعلوم اغوا کاروں کے الزامات ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ ایسے جرائم ناقابل ضمانت ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں تو ذمہ داروں کا تعین کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو پورے نظام پر سوال اٹھاتا ہے۔
تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ ایک کیس ہمیں مجموعی صورتحال کے بارے میں کیا سکھاتا ہے یا کیا بتاتا ہے؟ اس پورے واقعے سے کچھ باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب وکیلوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ حملہ صرف ایک انسان پر نہیں ہوتا بلکہ انصاف کی فراہمی کے پورے عمل پر ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس واقعے کو ہم انتخابی سیاست سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ تیسرا، جب جنگل کا قانون جیسے الفاظ استعمال ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ لوگوں کا رسمی قانون سے اعتبار اٹھ رہا ہے۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی کے تصور پر ہی بنیادی سوالات اٹھائیں۔ تو ہم اس بات کو ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ملک کا قانون اپنے ہی محافظوں کو یعنی وکلا کو تحفظ نہیں دے سکتا تو پھر وہ ایک عام شہری کو کیا تحفظ دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ پورا واقعہ ہمارے معاشرے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔